الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك عند الله. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ پر بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے، بڑا اکرام ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو رمضان المبارک جیسا مہینہ مرحمت فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اصل کے اعتبار سے نیکیوں کے حاصل کرنے کا، نیکیوں کے اکٹھا کرنے کا، نیکیوں کے بٹورنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو شخص جتنی نیکیاں جمع کرنا چاہے، اس مہینے میں جو شخص جتنا اعمال صالحہ کرنا چاہے، اس مہینے میں جو شخص اپنے نامہ اعمال میں جتنے بھی خیر کے کام کو جمع کرنا چاہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوا کرتا ہے، اس سیزن میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی مقدار میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں بازار کا، بازار میں وہ چیزیں خصوصی طور پر جس کا تعلق اس رمضان المبارک کے کھانے پینے سے ہے، یا وہ چیزیں جس کا تعلق آنے والی عید سے ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ ان چیزوں کی قیمت ابھی سے بڑھ گئی ہے۔ جو چیزیں رمضان سے پہلے 10 کی ملتی تھی، ابھی وہ 15 کی مل رہی ہے، 20 کی مل رہی ہے۔ ابھی ہم سے گیہوں کا سیزن گزرا ہے اور مکئی کا سیزن جلد ہی آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ مکئی ہم نے ایک کٹھے میں جتنا ڈالا تھا، یقینی طور پر جب ہم اس سے مکئی کو جمع کریں گے، نکالیں گے، کاٹیں گے اور اس کی دونی کریں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ 7 من، 8 من، 10 من کے حساب سے اکٹھا ہمیں پیداوار ملے گی۔ تو سیزن میں ہر چیز بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے جمع کرنے کا، نیکیوں کے اکٹھا کرنے کا سیزن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سیزن میں نیکیاں بڑھیں گی، یعنی کہ نیکیوں کا اجر اور نیکیوں کا ثواب بڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص غیر رمضان میں ایک فرض ادا کر رہا تھا اور ابھی رمضان المبارک میں وہ فرض ادا کرے گا تو اس فرض پر 70 گنا اسے ثواب زیادہ ملے گا جو غیر رمضان میں ادا کیا کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ غیر رمضان میں ایک نماز کا ثواب ملتا تھا، ابھی رمضان میں ہم کو ایک نماز، ایک فرض پڑھنے پر 70 فرض کا اجر مل رہا ہے۔ یہی نہیں، جو اعمال نوافل ہیں جن کا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر ہم ان اعمال کو کرتے ہیں تو اس پر ہمیں فرض کا ثواب ملے گا۔ شریعت نے ثواب کی کیٹیگری رکھی ہے، ہر ایک کا ثواب برابر نہیں ہے۔ فرض کا ثواب سب سے زیادہ،
واجب کا ثواب اس کے بعد، سنت مؤکدہ کا ثواب اس کے بعد، اور دیگر نوافل کا ثواب اس کے بعد۔ رمضان المبارک میں جو بھی نفل کام ہم کریں، چاہے وہ نفل نمازیں پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اور دوسرے نوافل کام کریں جو ہمارے اوپر واجب نہیں ہیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ان تمام کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا اکرام ہے، بڑا احسان ہے، اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے انعام کو، اکرام کو، ان کی نعمتوں کو، ان کی نوازشات کو گننا چاہو، ان کا شکر ادا کرنا چاہو تو بالکل گن نہیں سکتے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو صبح ہوتے ہی ہر انسان پر ان کے اعضاء میں 360 جوڑ ہیں، ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ایک صدقہ ادا کرنا ضروری ہے، ایک صدقہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام، یہ ہمارا جسم، یہ ڈھانچہ دیکھنے میں بالکل ہی برابر لگتا ہے، چند ہی جوڑ اس میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن 360 جوڑ رکھے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بھئی 360 صدقہ ہر آدمی کے بس میں تو ہے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی نیکی کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی سے خوشی کے ساتھ ملنا، مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ نے فرمایا اشراق کی 2 رکعت نماز ان تمام کی طرف سے کافی ہے، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز 360 صدقہ کے برابر ہے، بلکہ اس سے زائد اس میں اجر ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر جوڑ کے بدلے 1 روپیے صدقہ کرنا ہے تو 360 روپیے ہم روزانہ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہاں تو 10-20 روپیے صدقہ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، اور روزانہ 360 روپیے صدقہ دینا پڑتا۔ بہرحال یہ اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کی نوازشات ہیں، ان کا بالکل ہی کبھی بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن بندے سے جتنا ہو سکے ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہم شکر بجا لائیں گے تو اللہ اس پر ہمیں مزید عنایت فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس کے بدلے میں ہم مزید دیا کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں کیا ملے گا؟ اگر ہم نے 1 روپیہ صدقہ کیا تو آپ نے فرمایا ہے، قرآن کریم کی بلکہ آیت ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، کہ اس شخص کی مثال جو 1 روپیہ، 1 دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے 1 بیج، 1 دانہ کھیت میں ڈالا اور اس میں 7 بالیاں نکلی، 7 درخت نکلے گیہوں کے، کہہ لیجئے، اور ہر سیس میں 100 گیہوں ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ 1 گیہوں میں 700 گیہوں پیدا ہوا، تو ایسا سمجھ لیجئے کہ 1 گیہوں کے خرچ کرنے پر، 1 روپیہ کے خرچ کرنے پر اللہ 700 عطا فرماتا ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، نیکی
انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ثواب کے نیت کے اعتبار سے جس کی جیسی نیت ہوگی وقت کے تقاضے کے حساب سے اللہ اس میں اضافہ کرتا رہے گا، ثواب میں بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ اور یہ جو مہینہ میں نے بتایا نیکیوں کے بٹورنے کا، نیکیوں کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس میں جتنی بھی نیکیاں آپ اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں کم ہیں، ورنہ رمضان کے اختتام پر ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ اور اس وجہ سے پچھتانا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے، جیسے ہمارے اس ممبر کی 3 سیڑھیاں ہیں، گرچہ تیسری پر ہم نہیں چڑھ رہے ہیں، تو پہلی سیڑھی پر جب آپ نے اپنا پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر بھی قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے یہ عجیب و غریب حالت آپ سے دیکھی تو ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول یہ عمل آج سے پہلے تو ہم نے آپ کا کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے جو آپ نے آج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں ٹھہرایا۔ اگر اسی ایک بات پر تقریر کی جائے تو گھنٹہ لگ جائے گا، مجھے روزے کے تعلق سے بتانا ہے، اس لیے اس پر اتنا ہی بس۔ اور دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میں میرا تذکرہ ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر جتنا احسان ہے، جتنا اکرام ہے، یہ امتی اس کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ جتنا ہمارے ماں باپ ہمارے لیے نہیں کرتے، اس سے کئی گنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا ہے۔ راتوں کو جگ کر کے بلک بلک کر کے آپ نے اللہ کے سامنے میں فریاد کی ہے، دعائیں کی ہے، یا رب امتی یا رب امتی، کہ میرے رب میری امت کی بخشش فرما دے۔ آپ نے اس امت کے لیے اپنے دانت کو شہید کروایا ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے کھود کی کڑیاں اپنے سروں میں گھسوائی ہیں، آپ نے اس امت کے لیے اپنے پاؤں کو لہو لہان کیا ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے گالیاں کھائی ہیں، کانٹے پر چلنا آپ نے گوارا کیا ہے۔ یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ اس پر ایک لمبا وقت درکار ہے، اس لیے آپ کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے تو ہماری زبان پر ایک چھوٹا سا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آنا چاہیے۔ اور یہ تو فرمایا آپ نے، پھر اس صلی اللہ پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو ایک مرتبہ کہنا اور 10 رحمتوں کا نزول ہمارے لیے ہی فائدہ۔ اور جو اصل بات، جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان جیسا مقدس مہینہ اور عظیم مہینہ پایا، اس مہینے میں نیکیاں کر کے، اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر کے
اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنایا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ کروائیں، اس مہینے میں بھی رو رو کر کے اللہ سے ہم اپنی بخشش نہ کروائیں، اس مہینے میں بھی ہم نماز میں اسی طریقے سے آئیں جس طریقے سے غیر رمضان میں آتے تھے، اس مہینے میں بھی ہمارا وہی عمل رہے قرآن کریم کے تعلق سے جو غیر رمضان میں رہتا تھا، اس مہینے میں صدقہ و خیرات کے تعلق سے ہمارا وہی عمل رہے جو غیر رمضان میں رہتا تھا، تو پھر اس مہینے کا فائدہ کیا؟ یہ مہینہ تو ہمارے اوپر ہماری بخشش کروانے کے لیے آیا تھا، یہ مہینہ تو اس لیے ہمارے اوپر آیا تھا کہ ہم میں جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں اللہ اس کو دوزخ سے نجات دے کر کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ مہینہ تو اس لیے آیا تھا کہ شرابیوں کی شراب پر بندش لگ جائے، یہ مہینہ تو اس لیے آیا تھا کہ دھوکے بازوں کی دھوکے بازی پر روک لگ جائے، یہ مہینہ تو اس لیے آیا تھا کہ سود خاروں کے سود خوری پر بریک لگ جائے، یہ مہینہ تو اس لیے آیا تھا کہ جھوٹ بولنے والوں کی جھوٹ بولنے پر، دغا بازی کرنے والوں کے دغا بازی کرنے پر، جھوٹی گواہی دینے والے کی جھوٹی گواہی دینے پر، خرید و فروخت اور کاروبار میں دجل سے فریب سے دھوکے سے کام لینے والے پر بریک لگ جائے۔ لیکن اگر یہ مہینہ ہمارے اوپر یہ اثر انداز نہیں ہوتا، یہ مہینہ اسی طریقے سے ہم سے گزر جاتا ہے، تو آخر میں ہمیں کہنا پڑے گا جب چگ گئی چڑیا کھیت اب پچھتاوت کا ہوت ہے۔ ظاہر بات ہے اس وقت کفے افسوس ملنے کے علاوہ، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ آج 10ویں تاریخ ہے، ایک عشرہ گزرا ہے جو رحمت کا عشرہ تھا، اب مغرب بعد سے جو ہی سورج غروب ہوگا دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا جو مغفرت کا ہے۔ اس مہینے میں اور خصوصی طور پر اس عشرے میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، جن کو بڑا استغفار آتا ہے وہ بڑا استغفار کریں، ورنہ تو استغفر اللہ اتنا جملہ اور اتنا لفظ ہر کسی کو آتا ہوگا، کثرت سے اس جملے کا ورد رکھیں۔ اور اگر بڑا استغفار آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کو پڑھا کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ اس استغفار کو پڑھ سکتے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آپ استغفار کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی سامان تول رہے ہیں اس وقت آپ اس استغفار کو پڑھ سکتے ہیں، کپڑا کاٹنے والا کپڑا کاٹ رہا ہے اس وقت یہ استغفار پڑھ سکتا ہے، جس وقت جس کام میں بھی مشغول ہو، اگر آپ کی زبان کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں ہے تو آپ زبان سے ان کلمات کو ادا کر سکتے ہیں، اور ہر استغفار آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا ایک انبار لگا دے گا، ایک ڈھیر لگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب من ریح المسک عند اللہ، کہ روزے دار کے منہ کی مہک، اس کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ خوشبوؤں میں مشک خوشبوؤں کا کہہ لیجئے کہ سردار ہے، اصلی مشک جلدی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے یہ اللہ کو اس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر آپ تجربہ کریں، دھیان دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عموماً ظہر کے بعد جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ مکمل خالی ہوتا ہے، مسواک بھی کر لیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر بھی منہ میں مہک محسوس ہوتی ہے، یہ وہ مہک ہے معدے کی مہک۔ اس مہک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور کیا کہیے، اس مہینے کی
ہم خرما ہم ثواب کا مسئلہ ہے، یعنی کہ ہم کھائیں بھی اور ہمیں اجر بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ روزے دار کو ڈبل ڈبل خوشیاں میسر ہیں، دو دو خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی موت کے بعد اللہ سے ملاقات کے وقت۔ جو خوشی ہمیں افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، ہر آدمی اس کا تجربہ کر رہا ہوگا کہ دن جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، چند لمحے باقی ہوتے ہیں، بار بار ہماری نگاہیں گھڑی کی طرف اٹھتی رہتی ہے کہ اب کتنا باقی ہے، اب کتنا باقی ہے، اور جو ہی مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، فوراً ایک بشاشت اور سرور ہمارے دل میں خوشی میسر ہوتی ہے کہ چلو اب الحمدللہ ہمارا ایک روزہ مکمل ہوا، جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی اس میں سے ایک روزے سے ہم فارغ ہو گئے۔ اور دوسرا، اللہ سے ملاقات کے وقت، اللہ سے جو ملاقات ہوگی، اس روزے پر اللہ کیا اجر دے گا، کتنے انعامات کی بارش ہوگی، یہ کہنا مشکل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی کہ بات اصل اللہ کی ہے اور الفاظ آپ کے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور قیامت کے دن میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ، حج کا بدلہ، دیگر اعمال کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے، اور ان تمام پر جو اجر ملنے والا ہے اس اجر کو بھی اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ نماز پہ کتنا اجر ملنے والا ہے۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو 25 سے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو 25,000 کا، اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نماز کا ثواب ملے گا، بیت المقدس میں پڑھتے ہیں تو 25,000 کا، اور ایک روایت کے مطابق 50,000 کا ثواب ملے گا، مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ سب بتا دیا، لیکن روزے کے بارے میں نہیں بتایا کہ روزے کا کیا اجر ملے گا، اس کو اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ فرمایا الصوم لی، روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں از خود اس کا بدلہ دوں گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیگر جتنے بھی عبادات ہیں ان تمام میں دیکھ لیجئے کچھ نہ کچھ ریا کا، دکھلاوے کا شائبہ ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دیکھے گا، کم از کم جس کو دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ حج کرنے کے جائیں گے، ایک مخلوق وہاں مشاہدہ کرے گی، یہاں سے جاتے وقت بھی، وہاں پہنچنے کے بعد بھی، واپسی پر بھی، جو بھی اعمال ہم کریں گے کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن روزہ تو بھوکے اور پیاسے اور بیوی سے علیحدہ رہنے کا نام ہے، اسے کون دیکھے گا؟ آپ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، کون جا کر کے دیکھتا ہے؟ آپ بھوکے ہیں، آپ نے بند کوٹری میں پانی پیا ہے کہ نہیں پیا ہے، یہ کون دیکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ بندہ یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا دے گا نہیں دے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں،
یہ وہ انعامات ہیں، یہ وہ نوازشات ہیں جس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس لیے یہ مہینہ ہمارے پاس نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ہے، اس نعمت کی قدر کریں، ورنہ بہت سے چہرے، بہت سے سر جو گزشتہ رمضان میں نظر آئے تھے آج نہیں دکھ رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی تو بات ہے، قاسم بھائی چلے گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ کل کس کا نمبر آ جائے کوئی نہیں جانتا، خصوصی طور پر یہ وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کب کس کو یہ لقمہ اجل بنا لے اور کون ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جو گھڑی ہمارے پاس آئی ہے، بزرگوں، جوانوں، بچوں، اس کی قدر کیجئے، ورنہ آخرت میں کف افسوس ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چند ایام باقی ہیں، اس کی قدر کیجئے۔ اور ایک خاص چیز، اس مہینے میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیجئے، ان کے ترجمے کو پڑھیے، ان کے مطالب اور مفاہیم کو سنیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ استغفار کی کثرت جیسے کہ میں نے بتایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے، صدقہ و خیرات کثرت سے کیجئے۔ یہ وبا جو آئی ہوئی ہے بہت ہی مجرب تجربہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے اوپر آیا ہے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ہم اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بری موت نہیں آئے گی، حادثاتی موت نہیں آئے گی، ایسی موت جس میں کندھا دینے والا بھی کوئی نہ ہو، ہمارا کوئی وارث موجود نہ ہو جن کو ہم 2 بات کہہ سکیں۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کیجئے، ان اعمال کو کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی خوب قدر کرنے والا بنائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ سبوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔